الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طرح دیگر محدثین اس کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات تراویح اور وطر ادا فرماتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے اور بالخصوص اس کو امت نے قبول کیا، اس وجہ سے یہ صحیح کے درجے میں ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن سے 20 رکعات تراویح مرفوع احادیث میں ثابت ہے۔ پھر تراویح کا جو اصل معاملہ واضح ہوا اور مرتب ہوا، منظم ہوا، وہ بالاتفاق، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، سب کا اتفاق ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ 20 رکعات تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ترتیب کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں معاملہ اسی طرح رہا کہ اس کو انفرادی عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا رہا۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مسجد نبوی میں 20 رکعات تراویح جماعت کے ساتھ ایک خاص ترتیب کے ساتھ شروع ہو گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بڑے قاری تھے، ان کو امام بنایا گیا اور انہوں نے 20 رکعات تراویح پڑھائی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے بعد جب تک صحابہ کرام موجود رہے، مسجد نبوی میں اسی طرح 20 رکعات تراویح ہوتی رہی۔ ان کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، یعنی وہ تمام زمانے، وہ ادوار جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو ان تمام خیر کے زمانوں میں 20 رکعات ہی مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا ہوتی رہی۔ پھر اسی طرح ان کے بعد بھی 1400 سال کا عرصہ گزر چکا، 14 صدیاں، 1000 سال سے بھی زیادہ، اور حرمین شریفین میں اسی طرح باجماعت 20 رکعات تراویح ادا ہوتی آئی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ بڑے محدث بھی ہیں اور ہمارے زمانے کے جو غیر مقلد ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، وہ ان کی بات کو دلیل اور حجت مانتے ہیں، حتمی مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ میں ان کی بات نقل کی گئی ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 234 پر۔ وہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہم علی امام واحد، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو سب کو ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں جمع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اسی کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد ان کی سنت پر عمل کرنا مضبوطی کے ساتھ۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظم بنایا اور صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، سب صحابہ کرام کے زمانے میں اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ کسی نے اس پر نہ اعتراض کیا، نہ اس کو بدعت کہا، نہ خلاف سنت کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ سب نے عمل کیا۔ تو سیدھی سی اور آسان سی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اور پھر آپ کی منشا اور چاہت کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بالخصوص امہات المومنین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ 1400 سال تک دین کی ایک بات واضح نہ ہو سکی، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ نہ سمجھ سکے، اور اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ نہیں، اس کا حدیث کا مطلب یا قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کس بات کو ترجیح دی جائے گی۔ تو بہرحال تراویح 20 رکعات ہی ہیں، اس سے زیادہ تو ثابت ہیں، کم ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جو بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کی مشہور ہے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، اس میں وہ لکھتے ہیں التراویح جمع ترویحۃ، کہ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آرام کرنے کو، جیسے تسلیمتن کہتے ہیں ایک دفعہ سلام پھیرنے کو۔ تو تراویح کا معنی ہوا کہ کم از کم 3 مرتبہ آرام کیا جائے یا اس سے زیادہ۔ اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ ہر 4 رکعات کے بعد وہ کچھ آرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح اگر 8 رکعت تراویح مانی جائے تو اس کو تراویح جمع کا لفظ نہیں بولیں گے، بلکہ ترویحتین، 2 دفعہ آرام کرنا، صرف یہ بولا جائے گا، اور ایسا ہے نہیں۔ تو تراویح کا لفظ ہی بتا رہا ہے، نام ہی بتا رہا ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہو سکتی، 20 رکعت ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کی منشا، صحابہ کرام کا عمل، اجماع اور پوری امت کا عمل ہے۔ اب ایک روایت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جامع ترمذی میں، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 8 تراویح کی دلیل ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، رات کی نماز ایسی ہوتی تھی۔ اس حدیث پاک میں رمضان اور غیر رمضان دونوں کا ذکر ہے، کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں 8 رکعت اس طرح ہیں کہ 4 رکعت کر کے 8 رکعت نوافل ہیں اور 3 وتر ہیں۔ تو اگر اس کو تراویح مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ پورا سال بھی تراویح پڑھتے تھے، حالانکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے اور کوئی بھی اسی کا قائل نہیں ہے۔ تو وہ روایت تہجد سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کی 8 رکعت عام طور پر ادا فرماتے تھے۔ تو عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے عمل کو نہیں ماننا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو دلیل بنانا ہے تو پھر پوری بات کو لیا جائے۔ تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، پھر یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ پورا رمضان پڑھنا ثابت نہیں ہے، پھر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر 3 رکعت ہے، یہ 1 یا 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ یا پھر اسی طرح جماعت، نماز وتر کی جماعت، یہ بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر یہ جماعت کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ان حضرات کے بقول پھر بھی اس پر عمل کرتے۔ آخری بات، ایک بڑی سادہ سی اور آسان سی بات لیکن بڑی اہم ہے، کہ در حقیقت جو شخص یہ کہتا ہے کہ تراویح 8 رکعات ہیں، وہ اصل میں تراویح کا منکر ہے، وہ نماز تراویح کا منکر ہے۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے
کہ نماز تراویح الگ سے کوئی نماز ہے ہی نہیں، بلکہ تہجد کو ہی رمضان میں تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ لہذا 20 رکعات تراویح کا منکر اصل میں وہ کلی طور پر تراویح کا منکر ہے۔ اب یہ انکار تو مشکل تھا، تو ایک طریقے کے ساتھ اس کا انکار کیا گیا جو کہ صحابہ کرام سے اور پوری امت سے ثابت عمل تھا، تو اس کو اس طرح سے تعویل کر کے انکار کیا گیا۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ ایک آدمی کہتا ہے حدیث پاک میں عشاء کی نماز کو بھی عشاء کہا گیا ہے، مغرب کو بھی عشاء کہا گیا ہے، غروب کے بعد جو نماز اس کو بھی عشاء کہا گیا، اور عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ کہا گیا، دوسری عشاء۔ تو اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ عشاء کی 3 رکعات ہیں، عشاء کی 3 رکعات ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں عشاء کی 4 رکعات فرض ہیں۔ تو اب یہ جو 3 کہنے والا ہے بظاہر وہ انکار کر رہا ہے 4 رکعات ہونے کا، یعنی وہ کہہ رہا ہے 3 ہے 4 نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ عشاء کی نماز کا ہی انکار کر رہا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ عشاء اصل میں مغرب کو ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی نماز ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح یہ حضرات بھی تراویح کا انکار کرتے ہیں، لیکن یوں کہہ کر کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ تو بہرحال بہت واضح اور بہت صاف طور پر یہ بات ثابت ہے کہ نماز تراویح اگر کس نماز کو کہنا ہے تو اس کی 20 رکعات ہی سنت ہے، اس سے کم سنت نہیں ہے۔ اور پھر احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات جہاں اللہ کریم نے ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا ہے، وہاں لوگوں کو اس پر مجبور کرنا، آمادہ کرنا کہ وہ عبادت کم کریں، یہ عقل مندی نہیں ہے، دین کے ساتھ محبت نہیں ہے، لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اگر اس کو نفل نماز بھی کہا جائے تب بھی زیادہ پڑھنے میں فائدہ ہے، کم پڑھنے میں فائدہ نہیں۔ تو بہرحال تراویح 8 رکعات کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔